رہے ہوں گے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے جو کہ بلتستان کے ایک فرزند نے لکھی ہے, سید اکبر علی صاحب نے, تذکرہ صوفیہ بلتستان, کرگل اور لداخ کے حوالے سے. تو آپ جتنے بھی یہاں پر ہمارے خواتین و حضرات ہیں, آپ کا ہم بےحد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مصروفیت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے, اور ہمارے ساتھ بڑی خوش قسمتی ہے کہ سید اکبر صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ڈیفینیٹلی مصروف ہوں گے, پھر بھی آپ نے مصروفیت میں سے یہاں پر وقت نکالا اور تشریف لائے, اور آج ہم اس کتاب کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. آپ نہ صرف کنونشنل بلکہ ان کنونشنل جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی وابستہ رہے ہیں. آپ نے بہت ہی اس کتاب کے حوالے سے ریسرچ کی ہے. تو سب سے پہلے سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس حوالے سے, یعنی آپ کو یہ جو خیال آیا, یہ جو کہاں سے آپ کی دلچسپی تھی اس حوالے سے, کس حوالے سے اس کتاب کو آپ نے شروع کیا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں جو انیشیٹو لیا ہے ماجو میک ایمبیشن اینڈ جوائن اس, ینگ اسٹوڈنٹس کی اور انیشیٹو ہے, اور ساتھ ہی کمشنر آفس بلتستان ڈویژن کے ایڈمنسٹریشن. تو یہ جو انیشیٹو لیا ہے یہ بہت ہی اپریشیبل ہے. اس سے معاشرے میں جو ہے ایک تو کتب بینی جو ہے جو بالکل مفقود ہوتی جا رہی تھی ہمارے معاشرے سے, اور اس کو فروغ ملے گا. اور ساتھ ہی ایک ایکیڈیمک ڈسکشن جو ہے جو ہمارے ہاں بہت ہی شاذ و نادر ہی مطلب ہوتے ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں یہ چیز بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, لوگ اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. تو اتنے قراقرم ہمالیہ کی اتنی گہری وادیوں کے اندر جو ہے پہاڑوں میں اتنی اچھی ایکیڈیمک ڈسکشن ہیلدی جو انیشیٹو لیا ہے, اس کے بہت دورس مطلب اثرات ہوں گے ہمارے معاشرے سے. جو تنگ نظری اور جو مطلب پرسیپشن کی بنیاد پہ ہم عام طور پہ بات کرنے کے عادی ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے, تو جب آپ کتاب کھول کے کتاب سامنے رکھ کے جب کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہر کوئی اس کو کسی ایویڈنس کی بنیاد پہ, کسی دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. تو اس سے نا معاشرے میں بہت اچھا ہیلدی جو ڈسکشن جو اسکالرلی ڈسکشن تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تو بہت ہی ہائی لیول کے ہیں. ہاں جی, تو ایک ایکیڈیمک ڈسکشن سے جو ہے ایک تو نالج پھیلتی ہے. سوشل میڈیا آج کل دور ہے, لیکن سوشل میڈیا سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, نالج آپ گین نہیں کر سکتے. نالج کے لیے جب تک آپ کتاب نہیں پڑھتے ہیں, ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کرتے, تو یہ بہت ہی اچھا عمل شروع کیا ہے. اور مجھے چونکہ میری جو بیٹی ہے ماریہ جو اس میں ان کا بھی اہم رول ہے, تو 1 سال پہلے جو ہے مجھے اس کا بارے میں پتہ چلا. تو میں نے اس وقت بھی ایک خدشہ ظاہر کیا تھا, یار ایک اچھا افسر آتا ہے جس کو یہ ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا مطلب جاری رہتا ہے نہیں رہتا ہے. اچھا, تو میں ابھی کمشنر صاحب سے مختصر ملاقات کر رہا تھا, تو اس میں بھی یہ عرض کیا کہ یہ چیز جو ہے مطلب جاری رہنا, اس کے سسٹینیبلٹی کو انشور کرنا چاہے, تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میرے ہمیشہ کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی میں جس طرح آپ نے سوال کیا اس کتاب کا آئیڈیا کیسے پیدا ہوا, تو میں مختلف اپنی سروس کے دوران, اور ویسے بھی ایک شوق تھا, میں جہاں جاتا تھا ایون اسٹوڈنٹ لائف میں نے کراچی میں نے انجینئرنگ کی ہے, تو وہاں بھی میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے لائبریری قائم کیا تھا. اچھا, پھر ادھر روزگار کے سلسلے میں بلتستان آیا, تو یہاں پہ بھی میں نے کوشش کیا, یار مطلب شوق تھا ایک انسان میں نا کہ کتابیں جمع کریں, بالخصوص کتابیں نہیں بلکہ جو نایاب کتابیں ہیں, قلمی نسخے ہیں, تاریخی دستاویزات ہیں, ان کو جمع کرنے کا بڑا شوق تھا. تو میں نے یہاں پہ اسکارڈو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک صفحہ لائبریری کے نام سے ایک لائبریری بھی قائم کی. تو جب اس کتاب کے لیے میں مختلف جگہوں پہ جہاں بھی جاتا تھا لوگوں سے پوچھا جائے کوئی پرانا کتاب ہے آپ کے پاس, کوئی قلمی نسخہ ہے, کوئی تاریخی دستاویز ہے, تو اس طریقے سے وہ جمع کرتے جو ہے نا مجھے پھر پتہ چلا کہ یہاں پہ اتنے بے شمار بزرگان دین ہیں جن کے قلمی نسخے موجود ہیں, لوگوں نے اپنے صندوقوں میں بطور تبرک مطلب سنبھال کے رکھا ہوا, نہ کسی کو دیتے ہیں کیونکہ یہ تبرک کیجیے آبا و اجداد کا ہے, تو لوگ اس سے مستفید نہیں ہو رہے تھے. چھپے ہوئے خزانے تھے گھروں میں لوگوں کے نا. ایک آدھ لوگ تھے جنہوں نے مطلب کوشش کر کے وہی لائبریری بنائی ہوئی تھی, وہ بھی پرسنل لائبریری تھی.
تو پبلک کو کوئی ایکسیس نہیں تھی. اگر باہر سے کوئی ریسرچ کے لیے کوئی اسکالر آ جائے تو بہت مشکل ہوتا تھا ان کو جو ہے یہاں پہ جو ماخذ سے جو ہے رجوع کرنے کے لیے. تو وہ ایک طرح سے میرے لیے سورس آف موٹیویشن بنا, اور اتفاق سے اپنی سروس کے دوران مجھے بلتستان بلکہ جی بی کے تمام علاقوں میں تقریباً جو ہے چلاس دیامیر, صرف دارال تانگیر تک میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا, باقی چلاس تک, استور, مطلب ہر جگہ مطلب ٹریول کرنے کا وہ ملا. تو جہاں بھی فرصت ملتا تھا پرانے لوگوں سے بات کرتے تھے تو کوئی ایسی انٹرسٹ بات جو سامنے آ جاتی تھی, تو اس طرح سے شوق پیدا ہوا. میں نے کہا یار اس کے اوپر تو پوری کتاب جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے. اور ایسے بزرگان دین ہوتے تھے, کوئی آستانہ نظر آیا تو لوگوں سے پوچھا یار یہ کون سے بزرگ ہیں, تو کسی نے کہا جی ہمیں اس کا صرف نام پتہ ہے اور اس کی کرامات کا پتہ ہے. اس بزرگ کے ہاں جو ہے ہم آگے یہاں پہ آ کے مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن اس کو ان بزرگ کے مطلب کوئی علم نہیں ہوتا تھا لوگوں کو, صرف نام پتہ ہے. بعض جگہوں پہ نام بھی نہیں پتہ, بس یہ جی یہ بڑا متبرک جگہ ہے جی یہ وغیرہ. تو میں نے سوچا یار یہ اتنے سارے مطلب جگہ جگہ جو ہے بزرگان دین ہے, اولیاء ظاہر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, تو ان کے بارے میں جو ہے معلومات جو ہے لوگوں تک اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس شوق کے تحت جو ہے پھر میں نے پارشلی معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اور ایک جب ذخیرہ جب پورا اس کا اکٹھا ہوا تو پھر یہ شوق ہوا کہ کتاب کی شکل دیا جائے. جی بالکل, یہ بڑی آپ نے ضخیم کتاب, جیسا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ تذکرہ صوفیہ بلتستان کرگل لداخ آپ نے, اور یہ اپنا جو یہ جو موضوع ہے اس نوعیت پہ ایک اولین کتاب ہے, اس سے پہلے غالباً اس پہ کوئی اس طرح سے اتنا زیادہ لکھا نہیں گیا ہے. تو آپ جیسا کہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا, جب خود دیکھا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں تک پہنچایا, تو یقیناً آپ کو مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی. تو میں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سارے شاید ینگ لوگ ہمیں اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں, تو بہت سارے لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے جو ریسرچ کا ایک مرحلہ تھا اس سے بھی استفادہ اٹھا سکتے ہیں. تو وہ جو مشکلات آپ کو پیش آئیں اور پھر ان مشکلات سے آپ نے کیسے ان کو لائک اوور کم کیا اور یہ کتاب کی شکل دی, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا سننے والوں کے لیے. اچھا, ایک تو جی اس سوال کو جسٹ میں کنٹیکسٹ دینے کے لیے آپ سے عرض کروں. جی ایک تو اس کتاب کے اندر جو ہے 14ویں صدی سے لے کے جو ہے 14th سینچری سے لے کے ایون 20th سینچری تک کے جتنے بھی ہمیں معلومات مطلب اکٹھا کر سکا صوفیہ کرام کے جو ہے حالات یہاں پہ, ان کے لائف اور ان کے ورکس, ان کی خدمات جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ہم نے جو مبلغین اسلام جو ہیں مطلب 3 بزرگان دین تھے جنہوں نے یہاں پہ اسلام پھیلایا, ان کے بارے میں. اس کے بعد جو ہے یہ بنتا ہے تقریباً 17ویں صدی 1600 تک جو ہے, تو 1601 سے لے کے 1700 تک. پھر اس کے بعد سے جو مبلغین اسلام کے دور کے بعد سے جو میں نے ان کو نام دیا صوفیاء متقدمین پرانے دور کے, تو وہ جی وہ 200 سال پر مشتمل ہے تقریباً, یوں سمجھ لیں کہ 1800 عیسوی تک جو ہے. اچھا, تو اس کے بعد 1800 سے لے کے قیام پاکستان تک جو دور گزرا ہے تقریباً 1.5 صدی جو ہے, تو اس کو میں نے صوفیاء متاخرین کا نام دے کے. اور اس کے بعد قیام پاکستان یعنی 1947 سے لے کے ریسنٹ ہماری ہسٹری تک جو ہے وہ صوفیاء دور جدید, جس میں علماء کرام اور یہ سارے شامل تھے. تو اس میں جو شروع کے جو مبلغین اسلام ہیں ان کے بارے میں تو اتنے مشکلات نہیں تھے, کیونکہ اس میں ہم نے کافی تاریخی کتابیں جو ہے وہ سورسز موجود تھے, ریٹن سورسز جو ہے. اس کے بعد کا جو دور تھا مبلغین اسلام کے فوراً بعد کا جو دور تھا, اس میں کوئی ریٹن سورس جو ہے بہت ہی مشکل ہے, بہت شاذ و نادر مطلب سورسز ہے. تو اس میں آپ کے پاس جو سورسز مطلب دستیاب تھے, آپ نے مشکلات کا تذکرہ کیا, تو لہٰذا ان کے بارے میں جب آپ کے پاس کسی سینٹرل جگہ پہ کسی لائبریری میں جب ریٹن سورس نہ ہو تو پھر مجھے بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑا. اور جو مختلف گاؤں میں دیہات میں جو پرانے لوگ تھے, عمر رسیدہ اشخاص تھے, ان سے انٹرویو, انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ایک سینہ بہ سینہ روایات جس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو آپ نے کسی زمانے میں سنا, پھر اس کے باپ دادا نے, پھر وہ ایون جو اسلامی احادیث و روایات بھی جو ہے نا مطلب 300 سال بعد تک یہ جو ہے سلسلہ چلتا ہے حدیث جمع کرنے کا. تو وہ سینہ بہ سینہ روایات ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے فلان نے کہا, فلان کو فلان نے کہا, اور ان کو پھر رسول اللہ نے فرمایا. مطلب یہ جو سینہ بہ سینہ روایت کی بڑی اہمیت ہے. اچھا, تو
ہم نے اس پہ بھی ایک اہم سورس تھا کہ لوگوں سے جا کے پوچھا اور انہوں نے اپنے مطلب میں نے اپنے آبا و اجداد سے یہ سنا جی واقعہ اس طرح. پھر ہمارے مختلف علاقوں میں پرانے مساجد ہیں, خانقاہیں ہیں, بزرگان دین کے مزارات ہیں, ان کے اوپر کتبے لکھے ہوتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہاں سے بھی کافی معلومات وہاں پہ ملی. اس کے بعد کچھ پرانے تاریخی دستاویزات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے, تو وہ چیزیں ملی. اچھا, اس میں سب سے مشکل جو ہوتا ہے نا جو بالخصوص صوفیہ کرام کے حوالے سے لوگ جو اس شخصیت کی کردار, اس کے کرامات اور تعلیمات پہ مطلب فوکس کرتے ہیں, وہ کب پیدا ہوئے, کب فوت ہوئے, اس کا دور کیا تھا, وہ نہیں ملتے ہیں. ابھی دنیا اسلام میں بڑے بڑے مشہور صوفی شیخ معروف کرخی ہے, جنید بغدادی ہے, ان کے سن کے ساتھ چیزیں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ اس سن نہ دے دیں, ان کے دور کا تعین نہ کریں تو وہ ایک کہانی لگتی ہے, جس افسانہ جیسا لگتا ہے. تو لہٰذا اب میں کسی پرانے کسی بزرگ کا نام لے لوں اور یہ پتہ نہ ہو کہ بھئی وہ کب پیدا ہوئے یا کم از کم اس کی ڈیٹ برتھ پتہ نہ ہو تو کس دور میں وہ ایکٹیو تھے. تو یہ چیز اتھینٹسٹی پیدا کرنے کے لیے اپنی کتاب کے لیے مجھے وہ دور کا تعین کرنے. چھوٹی سی مثال جو ہے, میرے جو دادا محترم تھے, تو خاندان میں ایک روایت تھی کہ میرے دادا جب وہ گندم کی فصل اکٹھے کر رہے تھے ادھر گاؤں میں, تو اچانک دریا میں بہت بڑا سیلاب آیا, دریائے شوق کے اندر. تو انہوں نے جلدی سے وہ سمیٹ کے اوپر پہاڑی پہ چلا گیا اور وہاں بیٹھ کے وہ سیلاب کو دیکھتے ہوئے ایک قصیدہ پڑھا مولا علی کی شان میں. اچھا, تو اب میں نے کہا یار ان کا وہ کون سا دور ہے, تو میں نے کہا یار دریائے شوق میں کب بڑے بڑے سیلاب آئے تھے. تو لاسٹ میں پتہ چلا, کیونکہ وہ تاریخی کتابوں میں درج ہے, ایک بڑا واقعہ ہے. تو 1935 میں دریائے شوق میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور بہت تباہی مچی تھی. آپ اس طرف سے خپل کی طرف جائیں تو جہاں جہاں وہ نظر آتے ہیں. تو میں نے پھر اتھینٹیکیٹ کیا, یہ 1935 کا سیلاب ہے جو دادا کے سید علاؤ الدین کے دور سے بالکل میچ بھی کر جاتا ہے. تو اس طرح سے مطلب کوشش کی کہ مطلب اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اس کا وقت کا تعین کیا جائے. تو یہ بڑی مشکلات ہیں وقت کا تعین کرنا جو ہے. اور آپ نے جو ایک بات کی, ڈیفینیٹلی یہ جو کتبوں والی بات تھی, تواریخ کی جو ویریفیکیشن کے لیے اس حوالے سے آپ اس کو ٹیلی کرتے تھے, اس میں ہیلپ ملتی تھی آپ کو؟ جی, مطلب جو ایک کتبے کے اوپر کوئی لکھا ہوا وہ تو خود اتھینٹک چیز ہے نا, کہ جن مطلب جو لوگوں نے اس کو تعمیر کر رہے تھے اور جو وہاں پہ کاریگر تھے جنہوں نے مطلب وہاں پہ وہ لکھ رہے تھے, تو وہ اپنے دور کی اسی وقت ہی انہوں نے اس کو مطلب تحریر میں لایا. تو وہ تو اتھینٹک سورس ہے. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ مختلف خانقاہ بزرگان دین کے مقبرے ہیں, تو وہاں پہ ان کی دور کا وہ لکھا ہوا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ بہترین معلومات ہے کہ اس دور میں یہ خانقاہ تعمیر ہوا یا یہ بزرگ جو اس دور میں یہاں پہ اچھا موجود تھے. تو اس طریقے سے اس کی اتھینٹیکیشن وہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ مجھے یہاں پر یہ بھی جاننے کا موقع ملا کہ نہ صرف آپ نے یہاں پر تعلیم حاصل کی بلکہ 2013 میں ہمفری جو فیلوشپ ہے وہ بھی حاصل کی. تو امریکہ کی جو کولمبیا یونیورسٹی ہے اس میں بھی آپ نے وہاں پر بھی جانے کو, آپ کو کیلیفورنیا معذرت کے ساتھ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں آپ کو جانے کا موقع ملا. تو ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی جو آپ کی ریسرچ اسکلس تھے, کیونکہ یہ 2019 میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے, تو اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ سننے والوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل. وہاں پہ جو سب سے اہم, جب میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی بات سے ہی آپ کے اس کا جواب دینا چاہوں گا. ہم 1 سال تک وہیں پہ رہے اور مختلف ظاہر سیمینارز میں اٹینڈ کیا, کورسز کیے مختلف ایکٹیویٹیز میں. تو جب ہماری لاسٹ میں ہم جب واپس آ رہے تھے, تو ہماری جو پروگرام ڈائریکٹر تھی نینسی کے خاتون تھی, تو انہوں نے مجھے ڈیپ بریف کیا کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں, 1 سال ہمارے پاس گزارا مختلف یونیورسٹیز میں, تو آپ یہاں سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں؟ اچھا, کیا سیکھ کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے بہت ساری باتیں, اس میں سے میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات جو ہے میں نے یہاں سے سیکھی ہے کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ ہو جسٹ پرسیپشن کی بنیاد پہ, بلکہ ایویڈنس بیس جو بھی بات کرے وہ دلیل کی بنیاد پہ کرنے کا. یہ یہاں سے میں نے سیکھ لیا. وہ اتنی خوش ہو گئی کہ جس اپنی سکسیس سٹوری وہ اٹھ کے مجھے گلے سے لگایا, مطلب دس از اے سکسیس سٹوری کہہ کے. تو وہاں پہ ان لوگوں نے ترقی کی ہے, ٹھیک ہے ہمارا ان سے مطلب نظریاتی پولیٹیکل اختلاف نہیں جگہ, لیکن انہوں نے ترقی اسی لیے کی ہے کہ انہوں نے ریسرچ کیا.
ہر چیز کو ایویڈنس بیسڈ اور دلیل کی بنیاد پہ، ڈیٹا کی بنیاد پہ انہوں نے کیا، تبھی تو وہ اس وقت پوری دنیا پہ مطلب ان کا ایک طرح سے حکمرانی کر رہے ہیں. تو یہ چیز وہاں سے سیکھی کہ جو بات، تو لہٰذا میں نے یہاں پہ اس کتاب کو تب تک کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا 90%. جب آخر میں جب اس کو کمپلیٹ کر چکے تھے تو ایگزیجریٹ نہیں ہے لیکن ایک ایک جملے کو میں دوبارہ سے دیکھا کہ ایک تو یہ دیکھا کہ اس ایک ایک جملے سے کہ اس سے کسی کی کہیں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں، مطلب اس کو اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ایک فیکٹ ہے نا، فیکٹ کو چھپانا بھی نہیں ہے، اس کو پیش بھی کرنا ہے، لیکن اس کو ڈس ایگری وتھ این ایگریبل مینر جو ہے. تو ڈیٹا کی بنیاد پہ کوشش کیا کہ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے وہ اتھینٹسٹی آ جائے. پہلے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صوفیاء کرام کے بارے میں ریسرچ کرنا، کوئی دلیل ڈالنا، کوئی اتھینٹک معلومات دینا ٹھیک ہے، ان سے عقیدت کا اظہار کرنا، ان کے کرامات بیان کرنا یا وہ تو ٹھیک ہے وہ بندہ کر لیتا ہے، لیکن ان کی دور کا تعین کسی اور بڑے ہسٹوریکل ایونٹ سے ان کا موازنہ کر کے اتھینٹیکیٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام تھا. لیکن پھر بھی کوشش کیا، جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے مجھے مطلب کہیں سے بھی اس کتاب کے حوالے سے، حالانکہ میں نے اس میں اپنا شروع میں اپنا ای میل بھی دیا ہوا ہے کہ جس کسی نے اس پہ کوئی کومنٹ کرنا ہے، فیڈ بیک دینا ہے یا تنقید کرنی ہے تعمیری، یہ ای میل ایڈریس یہاں پہ اب بھی موجود ہے، اس میں وہ لکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جہاں سے مطلب ہر جگہ سے اپریسیشن ہی مجھے ملا، مطلب وہ اس وجہ سے کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی اسکالرلی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کی ہے حقیر سے کہ جتنا بھی جو بھی بات لکھی ہوں وہ حقائق اور دلیل کی بنیاد پہ ہو. یہ چیز اپلائی کی. جی بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک معاشرے میں جہاں پر مختلف مکاتب فکر، مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کسی بھی چیز کو اپنے ایک بہت ہی اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی ایک بہت عمدہ کاوش ہے ڈیفینیٹلی. اب مبلغین اسلام سے اگر تھوڑا سا شروع کریں، مبلغین اسلام کا جو آپ کا شروعات جو آپ کا دوسرا باب ہے اس میں ہے امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد سید محمد نور بخش کی آپ نے بات کی. تو ان کی جو خدمات تھیں یہاں پر اور اسلام کی جو ترویج کے حوالے سے، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے. صحیح. اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں مبلغین اسلام جو ہیں، اور یہ اس میں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ علمی شخصیات ہیں، تاریخ دان ہیں بلوچستان کے اور کرگل لداخ کے، اچھا تو ان سب کا اس میں اتفاق ہے کہ یہاں پہ جو پہلا مبلغ اسلام تھا وہ میر سید علی ہمدانی، جن کو شاہ ہمدان کے نام سے بہت معروف ہیں. وہ سب سے پہلے تشریف لائے تھے، اور ظاہر ہے یہاں پہ اسلام سے پہلے بدھ مت مذہب تھا، اس سے پہلے بونچھوس تھا، مختلف جو ہے، تو وہ پہلی مرتبہ یہاں پہ تشریف لائے تھے. اور بیسیکلی اس کا جو پس منظر یہ تھا کہ جو شاہ ہمدان تھے بیسیکلی وہ سینٹرڈ تھے تاجکستان میں، سینٹرل ایشیا میں. بالکل جوانی میں آپ ایران سے ہجرت کر کے سینٹرل ایشیا ہے، اس علاقے کو ختلان کا ایریا کہلاتا تھا، آج کل جدید دور میں تاجکستان ہے. تو تاجکستان اور اس کے جو ختلان اور بدخشان وغیرہ جو بھی تاجکستان میں، تو وہاں پہ وہ سیٹل تھے اور تبلیغ اسلام میں مصروف تھے، اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ تھی. تو امیر تیمور کا دور تھا، تو امیر تیمور کو ان سے خطرہ فیل ہوا کہ یہ جو سید ہے بہت بڑا اثر رسوخ گین کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری حکومت کے لیے. تو کسی طریقے سے انہوں نے اس کے لیے ایسے ڈیفیکلٹ حالات کریٹ کیے کہ ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا میر سید علی ہمدانی کو. تو براڈر کنٹیکسٹ تو یہ ہے، تو آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا. اور آپ نے تقریباً مختلف کتابوں میں ہے کہ سینکڑوں اپنے مریدین اور اپنے عزیز و اقربا اور فالورز کو لے کے آپ وہاں سے کشمیر تشریف لائے، اور کشمیر سے ترکستان، یعنی 2 دفعہ انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا. ایک دفعہ تو آپ کشمیر سے آئے اور کشمیر سے جو ہے یارقند جاتے ہوئے اس وقت، تو یہ راستے میں آبجیکٹو نہیں تھا کہ یہاں پہ تبلیغ کریں، لیکن مطلب اللہ کے ولی ہے، جہاں سے گزرتے ہیں دین کا وہ پھیلاتے جاتے ہیں. تو کشمیر سے آپ یارقند جاتے ہوئے، جو جن لوگوں کو جغرافیہ سے اس کا انٹرسٹ ہے، تو درہ و ضلع کے راستے یہاں پہ پوری کرگل میں داخل ہوئے، اور وہاں سے خپلو وغیرہ سے ہوتے ہوئے سیاچن کے راستے، اس وقت راستے کھلے تھے، تشریف لے گئے یارقند کی طرف. تو وہاں سے بدخشان اور پھر تاجکستان. دوسری مرتبہ آپ وہیں سے ہوتے ہوئے
یہ ارکن سے شگر سے درہ مستق وہ بھی اس وقت کھلا ہوتا تھا, وہاں سے ہوتے ہوئے بلتستان اور یہاں سے پھر کشمیر کی طرف. اس وقت آپ 786 میں کشمیر میں ہی وفات پائے. تو اس کنٹیکسٹ تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ پرانے گر نے تیمور شور و شر کر دی کہ امیر این طرف گزر کر دی. تو اللہ تعالیٰ ایک سبب پرووائڈ کرتا ہے کشمیر میں اور ہمارے بلتستان میں اسلام کی شمع مطلب روشن کرنے کے لیے. یہ سبب بنا کہ امیر تیمور نے ان کے وہاں پہ صورتحال مشکل بنا دی اور وہ وہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ اسلام جو ہے پھیلایا. اس کے بعد دوسرا مبلغ اسلام جو ہے میر سید محمد نور بخش, جو میر سید علی حمدانی کے مرید تھے, خواجہ اسحاق قتلانی ان کے مرید تھے مطلب. تو ان کے بارے میں ہمارے جو لوکل سورسز ہیں, تاریخ جموں ہے, مولوی حشمت اللہ خان نے لکھا ہے, اور میر نجم الدین ثاقب ایک بزرگ گزرے ہیں, آگے ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے, ان کی منظوم تاریخ ہے. تو وہ سورسز ہیں جس میں ان کے کہا کہ میر صاحب نور بخش بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے اور یہاں پہ اسلام پھیلایا تھا. لیکن آؤٹ آف بلتستان جو ہے کسی تاریخی کتاب میں ان کے یہاں سے اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے تحقیق طلب امر ہے. تیسرا مبلغ دین جو ہے میر شمس الدین عراقی بچکن تھے. تو وہ بھی پھر میر سید نور بخش کے فرزند تھے, شاہ قاسم فیض بخش رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے مرید تھے. تو بیسیکلی یہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے جس کو کبرویہ کہتے ہیں. برصغیر میں آپ کو پتہ ہوگا 4 سلاسل تصوف مشہور ہے, قادریہ ہے, چشتیہ ہے, سہروردی ہے, اور ایک اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہے. تو کبرویہ سلسلہ جو ہے سینٹرل ایشیا میں, ایران میں, اور پھر یہاں پہ یہ جو بلتستان اور اس میں بدخشان وغیرہ میں ہے. تو یہ سارے جو بزرگ تھے تینوں جو ہے وہ ایک ہی سلسلے کے پیران طریقت تھے, شیوخ تھے, تو ایک ہی اسی میں تھے, تو اسی کی انہوں نے تعلیم پھیلایا. تو میر شمس الدین عراقی بچکن جو ہے وہ پہلے کشمیر میں تشریف لائے اور وہاں پہ کوئی 8 سال قیام کرنے کے بعد واپس خراسان تشریف لے گئے. دوسری مرتبہ آپ آنے کے بعد یہاں پہ مستقل جو ہے, تو انہوں نے وہاں پہ پہلے کشمیر بیسیکلی ان کا سینٹر تھا. کشمیر میں انہوں نے مطلب جو سلسلہ نور بخشیہ ہے جو کبروی سلسلے کا موجودہ مطلب نام تھا, تو وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے مسلک عامہ جیسا بنا دیا. اور وہاں پہ خود میر شمس الدین عراقی بچکن کے دور میں ان کے اپنے ایک عقیدت مند تھے ملک موسیٰ رینا کے, وہ کشمیر کا وزیر اعظم بنا, بادشاہ دوسرے وہ تھے شاہ میری سلطنت کے. اور ان کی وفات کے بعد جو ہے ایک خاندان چک کے نام سے ایک مشہور خاندان گزرا ہے, جو انٹرسٹنگلی ان کا بیس استور تھا. استور سے چک خاندان کے آبا و اجداد جو ہے ہجرت کر کے کشمیر سیٹل ہوئے تھے, اور وہاں پہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا پاور گین کیا اور کنگ میکر ٹائپ کا خاندان تھے. تو اس کے بہت سارے سردار جو ہے میر شمس الدین عراقی کے مرید تھے. تو میر شمس الدین عراقی کی وفات کے بعد جو ہے کوئی 15-20 سال بعد جو ہے وہاں پہ نور بخشیوں جو سلسلے کے فالوورز تھے ان پہ بہت بڑی قیامت گزری. وہاں پہ ایک مغل گورنر تھا سینٹرل ایشیا کے, مرزا حیدر دغلت جو ہے اذن تھے, اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا اور اس نے وہاں پہ ان کا قتل عام کیا. تو وہ ایک سلسلہ چل پڑا, تاریخ میں موجود ہے. اس کے بعد جو ہے ایسا ہوا کہ چک خاندان جو ہے برسر انہوں نے اس کو ریٹیلیٹ کیا, مطلب میر شمس جو نور بخشی سلسلے کے فالوورز پہ جو ظلم ہوا تو یک دم سیاسی حالات جو چینج ہو گئے. تو چک خاندان نے, وہ ایک ملیٹنٹ ٹائپ کے خاندان تھے جنگجو اس دورے میں, تو انہوں نے دوبارہ سے پورا کشمیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہاں پہ نور بخشی سلسلے کو وہاں پہ ریوائیو کیا, اور تقریباً 30 سال تک کشمیر میں چک خاندان جو ہے بسر اقتدار رہا. تو میر شمس الدین عراقی بچکن اس دوران جو ہے جب کشمیر میں آپ تھے تو وہاں پہ وہ بلتستان تشریف لائے تھے. بلتستان تشریف لائے تو اس وقت علاقے میں بہت سے لوگ مسلمان تھے میر سید علی حمدانی کی تبلیغ کے نتیجے میں, لیکن اسلام اتنا مطلب 100% پھیلا نہیں تھا. اچھا, اور بیچ میں چونکہ بہت عرصہ ایک گزرا تقریباً 50 60 70 سال, اس میں یہاں پہ کوئی بہت بڑے مبلغ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دوبارہ سے ایک طرح حالت دیگرگون تھی. تو میر شمس الدین عراقی بچکن نے یہاں پہ پھر سے اسلام پھیلایا اور جگہ جگہ مطلب انہوں نے تبلیغ کی. اور اس میں ایک بہت اہم ایک واقعہ ہے, جب آپ خپلو میں جو ہیں جو ابھی یبگو خاندان کی حکمرانی تھی, تو وہاں پہ اس وقت راجہ بہرام, رائے بہرام کے نام سے وہ تھے راجہ تھا.
تو میر شمس الدین عراقی جب واپس تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے کہا چکچند مسجد آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس کی ایک منزل تیار تھی, میر سید علی ہمدانی نے اس کو بنیاد رکھا, وہاں پہلے بدھسٹ ٹیمپل تھا تو اس کو پلان کر کے وہاں پہ مسجد تعمیر کی. تو خپلو کے راجہ نے کہا کہ میر سید علی ہمدانی نے ایک عالیشان مسجد یہاں پہ بنیاد رکھ کے اس کا کام مطلب ابھی مکمل نہیں ہوا, تو آپ اپنے مریدین میں سے کسی کو یہاں پہ چھوڑ کے جائیں تاکہ اس مسجد کو مکمل کیا جا سکے اور یہاں پہ جو ہے اس اسلام کی جو ہے ان لوگوں کو رہنمائی کریں. تو انہوں نے اپنے ایک مرید تھے ملا حیدر کشمیری کے تو ان کو کہا ملا حیدر آپ یہاں پہ رک جائیں اور رائے بہرام کی خدمت میں اور یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کریں اور مسجد کو جو ہے مکمل کریں, چکچند کی مسجد کو. تو وہ پھر اس طرح انہوں نے وقتی طور پہ کہا میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں کشمیر, تو واپس بہار میں جو ہے واپس آتا ہوں. تو یہاں پہ وہ تو ابھی خپلو میں جتنے بھی اخوند حضرات آپ جو سنتے ہیں نا اخوند, تو وہ ملا حیدر کشمیری کی اولاد تھے. ان کا بیٹا تھا ملا باقر, اس کے نام سے پورا خپلو پائن میں ایک محلہ آباد تھے باقر پنگون کے اس کے کافی سارے اولاد ہوئے, وہ تو مختلف علاقوں میں اس نے وہ پھیلائے. تو اس طریقے سے وہاں پہ اسلام پھیلائی. تو یہ 3 مبلغین اسلام جو ہے ان کا امپیکٹ. اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں سالہ سال سے بلتستان ہم کہتے ہیں امن و آشتی کا گہوارہ ہے, تو اس کے سب سے ایک میجر کنٹریبیوشن ان بزرگان دین کا ہے. انہوں نے یہاں پہ جو تبلیغ کی نا اس میں مطلب کتابوں میں موجود تھے اشعار کی صورت مختلف. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو کہا کہ بھئی جھوٹ نہ بولیں, قناعت سے کام لے لیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. مطلب تمام تعلیمات اس طرف کی تھی. وضو پہ رہیں ہمیشہ, اچھا نماز کریں, مطلب گناہوں سے بچیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو اس وقت لوگوں کی اس کے حساب سے ان کو تبلیغ کی, اور ان کی تبلیغ میں اتنا اثر تھا کہ اتنا صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جو ہے یہاں پہ وہ جو امن امان اور پیار محبت ایک دوسرے کو جو مطلب برداشت کا جو عنصر ہے یہاں پہ جو ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ وہ انہی بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں. میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں, جب میں 8ویں کلاس میں خپلو میں پڑھتا تھا تو اس وقت اتنا مطلب یہاں پہ مطلب جرائم کا کمشنر صاحب بالکل ہی مطلب آلموسٹ زیرو ہوتی تھی. تو پولیس والوں کا وردی پہننا معیوب سمجھتے تھے, وہ خود شرمندگی ہوتی تھی کہ پولیس والے وردی پہنے, تو وردی نہیں پہنتے تھے. تو ہم بازار میں گھوم رہے, ایک دفعہ ہمارے خپلو میں کسی 2 محلوں کے درمیان پانی کے کول کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہوا. تو پتہ چلا تو ایک تھاندار صاحب تھے, نبی صاحب بلکہ, تو وہ مجھے یاد تھے میں بازار میں تھا تو پولیس والوں کو کہتے بھائی گھر میں جا کے جلدی وردی پہن کے آؤ. تو پولیس والوں کو بازار سے نا دکانوں سے جا رہا جلدی وردی پہن کے ادھر جھگڑا ہوا ہے جانے کے لیے. یعنی اس حد تک مطلب امن اور وہ تھی. تو یہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ لوگ مطلب نیچرلی یہاں پہ مطلب وہ یہ بزرگان دین کے طالبات کی وجہ سے جن کا اثر تھا مطلب, تو اس وجہ سے یہاں پہ امن و امان کا گہوارہ رہا ہے بنا رہا. اچھا, اسی کے ساتھ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا یہ جو ایک مسلم کلچرل ہیریٹیج یہاں پر مختلف مساجد کی شکل میں, خانقاہوں کی شکل میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. آپ مختلف مقامات پر خپلو جاتے ہیں, کس سائٹ پہ جاتے ہیں, ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. آپ نے تذکرہ بھی کیا اپنی کتاب اس میں نے اس میں شروع میں ہی ایک پہلے چیپٹر میں کوشش کی یہ جو بزرگان دین ہیں لوگ مطلب اتنا شاید مطلب کسی ایک شخصیت ہے اس کے بارے میں کیوں پڑھیں, مطلب گریٹر کنٹیکسٹ میں ان کی اہمیت کیا ہے, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. میں نے اس کتاب کے اندر کوئی 130 کے قریب صوفیاء کرام اور علماء دین کا تذکرہ مطلب یہاں پہ جمع کیا ہے. تو جب ہم مبلغین اسلام سے لے کے اور اس کے بعد کے جتنے صوفیاء کرام ہیں ان کی خدمات کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں, ان کے 3-4 بڑے خدمات ہیں یہاں پہ اس علاقے کے لیے. میرا مطلب اس علاقے میں کرگل لداخ بھی شامل ہے. یہ پورا علاقہ ہے اس دور میں ایک ہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ قیام پاکستان سے پہلے کرگل لداخ اور بلتستان ملا کے ایک ڈسٹرکٹ تھا جس کو وزارت کہتے تھے, اور وزیر وزارت کے نام سے ایک ڈپٹی کمشنر اس وقت وزیر وزارت کہلاتا تھا, اور وہ سردیوں میں اسکردوں میں بیٹھتا تھا, پھر 3 مہینے کرگل میں اور 3 مہینے لیہ میں بیٹھتا تھا, 6 مہینے اسکردوں میں. موسم کے حساب سے اپنا آفس چینج کرتا تھا وزیر وزارت جو ہے. تو یہ پورا وحدت رہا علاقے کا. تو اس علاقے میں جو ہے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, تو بیسیکلی سب سے پہلا ان کا کنٹریبیوشن جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ تبلیغ اسلام میں یہاں پہ بت مت تھا, ہم مطلب ایک جہالت کے اس میں تاریکی میں تھے. تو ان بزرگان دین نے ہمیں سب سے پہلے اسلام کی روشنی سے ہمیں منور کیا.
ہمیں دائرہ اسلام ملا ہے. سب سے پہلا جو ان کا کنٹریبیوشن تو یہ آ گیا. دوسرا ان کا سب اہم کنٹریبیوشن، انہوں نے ایک یونیک اسلامک آرکیٹیکچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کیا. یہ اس میں کوئی سینٹرل ایشیا سے تشریف لائے تھے، کوئی ایران سے آئے تھے، پھر کشمیر سے آئے تھے، تو ان کے ساتھ کرافٹس مین بھی تھے، ان کے ساتھ جو ہے بزرگ علماء دین بھی تھے، لائبریرین بھی تھے، مختلف جو سکلز کے جو آرٹیزنز جو ہے ہنرمند بھی تھے. اسی لیے وہ علامہ اقبال نے فرمایا شاہ ہمدان کے حوالے سے جو ہے کہ خطہ را آن شاہ دریا آستین، داد علم و صنعت و تہذیب و دین. صرف دین نہیں دیا، علم بھی دیا، صنعت بھی دیا اور تہذیب بھی عطا کیا. تو یہ تمام جو بزرگان دین نے، انہوں نے ایک یہاں پہ ایک یونیک اسلامک آرکیٹیکچرل ہیریٹیج جو ہے پروموٹ کیا ان دی فارم آف یہ جو جتنے بھی لکڑی سے بنے ہوئے خانقاہ ہیں، مساجد ہے، اور بزرگان دین کے اپنے جو روزے ہیں، آستانے، مقبرے جو ہے. تو اس میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ لکڑی کا کام کیا ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. تو اس پہ ڈاکٹر احمد حسن دانی قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور ماہر آثار قدیمہ تھے. تو انہوں نے یہاں پہ بہت مطلب یہاں پہ ریسرچ کیا ہے جی بی کے اوپر. یہاں پہ اس وقت تو ناردرن ایریا کہلاتا تھا، تو وہ تھا ووڈن آرکیٹیکچر آف ناردرن ایریاز آف پاکستان. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ووڈن آرکیٹیکچر ہے بلتستان اور ان علاقوں کا، وہ از دی لیگیسی آف مین کائنڈ لکھا ہے. بنو انسان کا ایک لیگیسی ہے، ہیریٹیج ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. تو اس کی بہت امپورٹنس ہے. اور آج کل دیکھیں، اور اس کی خوبی کیا تھی، ایک تو یہاں کی جو موسمی کلائمیٹ کنڈیشنز تھے اس سے بڑا اس کی ضرورت کے مطابق بنایا گیا لکڑی اور گارے سے مکس کر کے. اور اس کے اوپر جو ہے جو کشمیری طرز کا جو گنبد ہے پیرامیڈل فارم میں، آپ بالخصوص شگر وغیرہ خپلو وغیرہ میں جائیں تو آپ کو جا بجا یہ نظر آتے ہیں. اور آپ دیگر لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا. اور یہ ایک دور میں یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہ گلگت ہنزا میں بھی یہ جو کشمیری جو ووڈن سٹائل آرکیٹیکچر وہاں بھی پھیلا. جیسا کہ ابھی گلگت میں شاہ سلطان علی عارف کا مقبرہ تھا، ابھی تو نیا بنا ہے، لیکن جو ہے وہ پرانا جو مقبرہ ہے 1982 کے آس پاس اس کی تصویر موجود ہے فوٹو کتابوں میں بھی. وہی بالکل جس طرح بلتستان کے جو گنبد ہے، چوبی گنبد، اس طرح کا بنا ہوا ہے. بلتت فورٹ کے اندر جو ہے وہ مسجد اس طرح بنی ہوئی ہے. گنش کے اندر ہنزا میں جو ہے نیچے ایک مسجد ہے، ادھر بھی یہی چیزیں وہ بنی ہوئی ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ کتنا ہے. تو یہ جو آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے یہ اس کا بہت بڑا اپنا کنٹریبیوشن ہے. تیسری جو اس کا صوفیہ کرام کی کنٹریبیوشن ہے وہ علمی اور ورثے کا فروغ ہے. یہاں پہ چونکہ علاقہ بالکل آئسولیٹ تھا اور 17ویں 18ویں صدی میں جو ہے یہاں پہ کوئی پبلشنگ کا ایسا کوئی سورسز وسائل نہیں تھے، راستے بہت دشوار تھے ہندوستان کشمیر جانے کا. تو یہاں پہ ہاتھ سے کتابیں لکھنے کا بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا. اس میں کیرس میں ایک بزرگ تھے سب سے جو ان کا رول ہے میر مختار اخیار کے نام سے. ان کے دور میں انہوں نے اس کو بہت پروموٹ کیا کہ دینی کتابیں دیگر کتابیں جو ہے ہاتھ سے لکھتے تھے. اور جو بھی پڑھے لکھے اس وقت علماء دین تھے وہ کتابیں ہاتھ سے لکھ کے اپنے شاگردوں کو تحفہ دیتے تھے. اچھا، تو اب یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ جو کتابوں کے قلمی نسخے جو ہے مختلف لوگوں کے پاس موجود تھے. بہت سے یہاں سے لوگوں نے لے جا کے ایران اور یورپ کی لائبریریوں میں فروخت کیا. مطلب ظاہر ہے ان کو قدر ہے، وہ پیسے دیتے. ایک قلمی نسخہ میں آپ کو اگزامپل شیئر کر دوں. ایک دفعہ میرے پاس ایک قلمی نسخہ ابھی بھی موجود ہے، بوبک نامہ کے اخون سلطان علی بلغاری کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. میں اس کو لے جا کے ایک دن وہاں پہ خانہ فرنگ ہے سینٹر آف ایران پاکستان اسلامک جو ریسرچ کا، تو ان کے ہیڈ سے میں مل رہا تھا تو ہاتھ میں تھا. میں نے ایسے تعارف کیا مطلب ان کو، سر یہ کتاب خانہ ہے. تو وہ فوراً اس کو مجھے آفر کیا کہ آپ ہمیں لائبریری کو دے دیں، آپ جتنا آپ کو اس کی اگر چاہیے تو ہم. ان کو قدر ہے ان چیز کی نا. تو یہ ہمارے یہاں کی جو علمی ورثہ ہے اس کے تقریباً سمجھ لیں کہ 50% جو ہے وہ یہاں سے باہر لوگوں نے یا دے دیے یا اس کو بیچ دیے. اور اس وقت یورپ، امریکہ اور سینٹرل ایشیا، ایران کی لائبریریوں میں یہ چیز موجود تھے. تو صوفیہ کرام نے اس چیز کو بھی پروموٹ کیا. اس کے علاوہ جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انہوں نے ایک صالح اسلامی معاشرہ قائم کیا. یہاں پہ
تبلیغ کرنے کے بعد ایک پوری صوفیہ نے یہاں پہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا اور جس میں اجتماعیت کے اوپر بہت زور تھا. اچھا تو لوگوں کو مل بیٹھنے کا, اکٹھے بیٹھنے کا, ان کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنا, گاؤں کے معاملات ڈسکس کرنا. میں کچھ ایگزامپل آپ شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ جمعے کے دن جو ہے مطلب جمعہ کی نماز کے بعد ایک چرس کے نام سے ایک وہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جو ہے پورے نمازیوں کے لیے وہاں پہ نمکین بیٹھ کے لوگ کو کئی گھنٹے جو ہے کوئی قصیدہ پڑھتے ہیں, کوئی جہاں پہ میر وائس ہے تو وہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ ایک ریگولر فیچر بنا دیا کہ جمعہ کے بعد جو ہے چرس کے نام سے وہاں پہ لوگ مل بیٹھ کے اچھا دین کی باتیں سنیں, دانش کی باتیں سنیں. ایک چیز. دوسری, صبح کی نماز کے بعد جو ہے اوراد فتحیہ جو ہے تقریباً آدھا 40 منٹ کا ایک اوراد ہے جو شاہ ہمدان نے کشمیر اور بلتستان کی باسیوں کے لیے روحانی تحفے کے طور پہ دیا. اور کشمیر میں بھی اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ ہر مسجد میں, خانقاہ میں باقاعدہ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں گول دائرے میں نماز کے بعد جو ہے اور وہ اوراد پڑھتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کو اس میں اسماء گرامی ہیں, اس کے ورد ہیں. تو اس اوراد فتحیہ کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہر گھر سے باری باری جو ہے وہاں پہ بھی نیاز لانے کا بندوبست ہے. یعنی اس کو ایک تو صدقہ ہو گیا, دوسرا اس کا ایک فائدہ جو ہے, دوسرا اس کے ہی وجہ سے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اوراد نیاز آنے. تو وہ ایک سینس آف کمیونٹی جو ہے اور جو کولیکٹیوزم جو ہے نا, مطلب لوگوں کو مل بیٹھنے کا یہ کلچر جو ہے صوفیہ کرام نے اس کو پروموٹ کیا. اس کے علاوہ ایک اگر کوئی آپس میں تنازع ہو تو علماء سے رجوع کرنے کا, شرعی فیصلہ کرنے کا. حالانکہ اس دور میں بھی کوئی نہ کوئی نظام تو تھا, یہاں پہ راجے تھے, ان کی عدالتیں ہوتی تھیں. پھر بعد میں ڈوگرا دور میں باقاعدہ ایک جدید سسٹم بھی رائج ہوا عدالتوں کا. لیکن لوگ جو ہے علماء کے پاس شرعی فیصلے کے لیے اپنے تنازعات کے, اس میں خرچہ بھی نہیں ہے اور شریعت میں فیصلہ بھی ہو گیا, نہ کوئی ڈر. تو ان چیزوں کو پروموٹ کیا مطلب. تو ایک پورا ایک روادار اور صالح اسلامی معاشرہ جو ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی کنٹریبیوشن ہے صوفیہ کرام کی جو ابھی تک سالہ سال صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قائم ہے. اور ہمارا یہ جو معاشرہ ہے, میں بار بار کرگل لداخ کا نام لیتا ہوں, سرحد پار جو ہے وہاں بھی یہی ماحول ہے. آپ ادھر نبرا میں جائیں جہاں پہ مسلمان آبادی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ امن و امان. کرگل کی طرف جائیں, ایون جو ہے مسلمان اور بدھسٹ جو ہے وہ اتنے پیار محبت سے رہتے ہیں. ایک دفعہ مجھے وہاں پہ اس کتاب کی ریسرچ کے دوران جو ہے وہاں پہ بغداد میں ہمارے خاندان کے ایک وہ تھے, عزیز تھے, ٹیچر تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں اتنی حیران ہوا کہ کسی وجہ سے پتہ نہیں 1990s میں بدھسٹ اور مسلمس کے درمیان جو ہے نا ایک وہ ہوا, آپس میں چپکلش ہو گئی بدھوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے, سیاسی بنیاد پہ, شاید ایتھنک اس کی بنیاد پہ. تو ایک لداخ کے نبرا کے بالکل اینڈ میں ایک گاؤں تھا جس میں 3 مسلمان تھے, مسلکن وہ نوربخشی تھے. گاؤں کا نام بھی بتایا تھا کھمبری یا کوئی اور نام تھا. اچھا, وہ وہاں سے ڈر کے ہجرت کر کے ادھر مسلم میجارٹی علاقوں میں آئے. تو جب وہ فسادات ختم ہو گئے, امن و امان ہو گیا, تو گاؤں کے تمام بت سرکردگان آ کے ان مسلمان 3 گھرانوں کے پاس آئے. ان کو بڑا منت سماجت کہ آپ واپس گاؤں جائیں, ہمیں بہت شرمندگی ہو رہی کہ آپ اس فساد کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر آئے ہیں. تو انہوں نے ان کو باقاعدہ منت سماجت کر کے معافی مانگ کے بدھوں نے اپنے گاؤں میں مطلب 100-150 کے گھرانوں میں 3 مسلمان تھے, ان کو واپس لے کے گیا ہار پہنا کے, اور ابھی تک وہ بڑے خوشی سے وہاں پہ. تو یہ اسی مسلمانوں کی جو صوفیہ کرام کی تعلیمات کا اثر ہے کہ اس پورے علاقے میں ہم برداشت, تحمل, رواداری جو ہے نا وہ ہمیں ابھی تک نظر آتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ابھی میں ایک آخری سوال کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم آڈینس کی طرف جائیں گے, کویسچن بھی کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کویسچن ہوں گے. مبلغین اسلام کے بعد صوفیہ کرام کا آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. آپ نے ان کو 3 کیٹیگریز میں بھی تقسیم کیا ہے, تاریخ کے حوالوں سے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کو ڈیفائن بھی کیا. تھوڑی سی ٹرانزیشن کے بارے میں ہمیں بتائیں. ڈیفینیٹلی جب آپ 300, 400, 500 سال قبل جاتے ہیں تو جب اسلام آ رہا تھا تو اس وقت ایک مختلف صورتحال ہوگی. اسلام آنے کے بعد یہاں پر جب اسلام پھیلا تو ایک مختلف صورتحال ہوگی, اور اس کے بعد پھر جب قیام پاکستان سے قبل یا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے, جو ایک ٹرانزیشنل فیز تھا اس سارے فیز میں, اس حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں تو پھر اس کے بعد ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, مبلغین اسلام کے بعد جو ان کے مریدین تھے, ان کے شاگرد تھے,
انہوں نے پھر اسلام تو تب تک میر شمس الدین عراقی بچکن جو تیسرا مبلغ اسلام ہے اس کے دور تک آلموسٹ 100% مسلمان ہو چکے تھے. تو اس کے بعد اب فیض تھا کہ استحکام اسلام، اب معاشرے کو مطلب کنسالیڈیٹ کرنا ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو اس دور میں میر مختار اخیار ایک بزرگ دین گزرے، ان کے والد میر ابو سعید کشمیر سے تشریف لائے تھے. تو انہوں نے کیرس کو جو ہے موضع کیرس کو ایک اپنا مرکز بنایا. انہوں نے پورا سروے کے علاقے میں تو کیرس کو مرکز بنایا، اور کیرس کی جو جغرافی جو امپورٹنس ہے، کیرس سے آپ خپلو ویلی، کیرس سے کرگل ویلی، اسکردو، روندو اور استور، یہ تمام علاقے آلموسٹ ایکول ڈسٹینس سے موجود ہیں. بالکل وہاں سے جا کے ہر طرف سے ایزیلی شگر جو ہے ہر طرف جاتا. تو انہوں نے اس موضوع کو بنا کہ یہ بہترین موضوع ہے کہ یہاں پہ ہم مرکز بنا کے یہاں پہ اسلامی معاشرے کی کنسولیڈیشن کریں، ہمارے آبا و اجداد جو اسلام پھیلائے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا. تو سب سے پہلے وہاں پہ میر مختار اخیار نے وہاں پہ کیرس میں بہت بڑی جامع مسجد جو ہے جس کو ہم عام طور پہ خانقاہ کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ صرف تھوڑی سی کلیئرٹی ضرورت ہے. جو باقی علاقوں میں جو خانقاہ سے مراد جو ہے نا وہ جو پیر ہے یا گدے نشین ہے اس کا جو ریزیڈنٹس ہیں اس کو عام طور پہ لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ کشمیر میں اور بلتستان کے اندر جو ہے خانقاہ کا مراد جامع مسجد ہے جس کے اندر اعتکاف نشینی کے حجرے بنے ہوں. جسٹ یہ ضروری ہے. آپ جہاں بھی ابھی کسی بھی خانقاہ میں جائیں، خپلو میں، شگر میں یا ادھر اسکردو میں، تو آپ کا جامع مسجد ہے، اس کے رائٹ لیفٹ سائڈ پہ شمال جنوب کی سائڈ پہ آپ کے اعتکاف نشینی کے، اعتکاف چونکہ اسلام کا ایک انتہائی جو ہے اہم عبادت ہے، تو اعتکاف کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے خلوت درکار ہوتی ہے. تو آپ اس حجرے میں بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں. تو یہ خانقاہ ہے، اس ناٹ مطلب ڈفرینٹ چیز، ماسک ہے ود دی فیسلٹی آف اعتکاف جو ہے. تو وہاں پہ انہوں نے خانقاہ بنایا. اور اس کے بعد میر مختار اخیار کے ان کو اللہ تعالیٰ نے کثرت اولاد سے نوازا تھا. کوئی ان کے درجن کے قریب ان کے فرزند تھے، اور وہ تمام کے تمام عالم و فاضل بزرگان دین تھے. تو انہوں نے ان کے ایک فرزند تھے میر ابراہیم، ان کو اسکردو بھیجا. گمبا اسکردو میں انہوں نے خانقاہ تعمیر کی. جو آپ اسکردو گمبا میں انٹر ہوتے ہیں بازار میں، تو وہاں سے جو سی ایم ایچ کی طرف روڈ مڑتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی گمبا اسکردو کی خانقاہ موجود تھی. 1130 ہجری میں وہ کمپلیٹ ہوا. میر ابراہیم نے وہاں پہ کمپلیٹ کیا، اور اس خانقاہ میں جمعہ جماعت قائم ہوتی تھی. اور 1905 تک جو ہے وہ وہاں پہ جمعہ جماعت لاسٹ قائم رہا. اس کے بعد ان کا ایک فرزند تھے میر مختار اخیار کے میر احمد، ان کو کرگل میں اس کو پورک کہلاتے، ابھی بھی پورک کہتے لوکل لوگ جو ہے، وہاں کے ایک ویلی ہے شکر چکتن، وہاں پہ بھیجا. ان کو وہاں کا میر وائز بنایا. ایک ان کا فرزند تھا میر علی رضا میر مختار اخیار، ان کو سرمک بھیجا، وہاں پہ خانقاہ قائم کی، وہاں کے میر وائز. اسی طرح سے ان کا ایک فرزند تھا میر اسحاق کے نام سے، ان کو خپلو میں سنو بھیجا، وہاں پہ انہوں نے خانقاہ تعمیر کی. ایک کو خپلو بھیجا، خپلو کا جو بہت بڑی خانقاہ ہے، ان کا بیٹا ہے میر محمد میر مختار اخیار کے، وہاں پہ خانقاہ. تو ایک ایسا نظام قائم کیا کہ کیرس اس وقت جو ہے نا مطلب ایز اے سینٹر آف مطلب علماء کا مرکز تھا، علم و دانش کا مرکز تھا وہاں پہ. تو وہیں سے لوگ بعد میں تک جو 18ویں 19ویں صدی میں بھی ایک سعید محمد شاہ تھے، وہ کیرس سے دراس میں ان کو بھیجا، کرگل میں، خاص کرگل میں ان کو میر وائز بنا کر بھیجا. اچھا، تو ایک پورا نظام قائم کیا کہ وہاں پہ جو مرکزی وہاں پہ کیرس میں جو پیر تھا، مختلف علاقوں میں جو میر وائز تعینات ہوتے تھے، وہ وہاں سے ان کو لیٹر ملتا تھا باقاعدہ. میرے پاس ایک تاریخی دستاویز سے چھوٹا سا ایک لیٹر ہے جس میں جو میر مختار اخیار کے والد گرامی تھے میر ابو سعید، انہوں نے ایک اخوند تھے ملا میر احمد، ان کو خپلو کے گاؤں ہے تلس کا میر وائز بنا کے باقاعدہ اس کو سند لکھ کے کہ میر احمد اور اس کے اولاد جو ہے تلس میں میر وائز کریں گے. اور بعد میں وہ فوت ہوئے تو میر مختار اخیار نے اس کے اوپر دوبارہ اس کا سند کو دیا کہ آپ میری طرف سے بھی جانشین. تو اس طرح سے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا کہ ہر جگہ انہوں نے خانقاہ مساجد تعمیر کیے، مدارس تعمیر کیے، اور کیرس سے اپنے فرزندوں میں سے اور اپنے مریدین میں سے لوگوں کو بیچتے تھے. اور اس طرح سے ایک ٹرانزیشن جو ہے نا اسلام تو پھیلایا، لیکن جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا
لازمی تھا. تو اسی طرح سے آپ کو بلکہ ادھر استق میں جو ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کون وہاں پہ میر وائس بنا کے بھیجے تھے, استق میں بہت بڑی خانقاہ جو ہے ابھی تک موجود ہے. تورمک میں یعنی جتنے بڑے آبادی کے مراکز تھے وہاں پہ خانقاہ تعمیر کرائے اور اپنے فرزندان اور ان میں سے ان کو بیچ کے وہاں پہ وہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے 2 اور بزرگ گزرے جن کا بہت بڑا امپیکٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے اس خطے کے لیے. ایک ہے میر نجم الدین ثاقب جو ہے, بہت بڑے شاعر تھے, پیر تھے, لکھاری تھے. بدقسمتی سے ان کی جو کتابیں ہیں ان کی تصانیف کا تذکرہ ملتا ہے اور پارشلی مختلف کتابوں میں اس کا وہ ملتا ہے. انہوں نے ایک پورا منظوم تاریخ لکھی تھی بلتستان کی. اور ہمارے جو بہت بڑے اسکالر ہیں یوسف حسین آبادی صاحب, ان کے خیال میں جو شگر نامہ ہے جو اس وقت پارشلی موجود ہے, پورا نسخہ تو موجود نہیں ہے, تو شگر نامہ کی بھی مصنف جو ہے وہ میر نجم الدین ثاقب تھے, جو شگر کی تاریخ ہے وہاں کی سیاسی تاریخ جو ہے. اسی طرح میر نجم الدین ثاقب نے چہل حدیث کے نام سے کتاب تصنیف کی, اور دیوان تھے ان کی پوری جو ہے. اس طرح 18ویں جو 19ویں صدی کے اینڈ میں ڈوگرا دور کے میں جو ہے بلغار کے اخوند سلطان علی بلغاری کے نام سے بہت بڑے عالم دین تھے, شاعر تھے. یعنی انہوں نے دیکھیں ان فقہی کتابوں کا منظوم ترجمہ فارسی میں فقہی کتابوں کا جو ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ اتنے بزرگان دین گزرے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس حقیر سے کاوش تھی کہ اس کتاب کے اندر جتنا بھی تفصیل ان کو محفوظ کیا جائے. نہیں, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا. اور اب میرے خیال سے ہم جو یہاں پر خواتین حضرات موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں, اور جب یہ سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد یہاں پر غالباً ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ آج بک ریویو جو بک بلتستان ریڈرز کی بک ریویو ہے, اس کا 8واں سیشن ہے جو کہ ماجو اور کمشنر آفس کے کولیبریشن کے ساتھ ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی کویسچن کرنا چاہتا ہو سید اکبر علی صاحب سے اس کتاب کے حوالے سے, تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں یا آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں ان سے. سر السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب آپ سے, یہ آپ کی کتاب ہے بلتستان کی بذاخ کے صوفیہ کے تذکرے میں سب سے زیادہ میر سید مدانی کے بعد اس سلسلے میں جو متنازع شخصیت نظر آتا ہے وہ عراقی شکر نظر آتا ہے. ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے ان کی شخصیت تو کسی بھی مذہب سے بالا ہونی چاہیے, لیکن جتنی میری اسٹڈی ہے کشمیر اور بلتستان کی اسلامی تاریخ کی, تمام مورخین میں جس مسلک سے تعلق تھا اس نے اسی مسلک کے اینگل سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور اس وجہ سے شمس الدین عراقی کی جو کشمیر میں آمد ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ کنٹروورشل نظر آتا ہے, اور ان سے منسوب بہت ساری باتیں ہیں وہ بھی ہم متنازع نظر آتے ہیں. ایسے میں ہمارے پاس کون سے ایسے سورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ایسرٹین کر سکے کہ ان کا اپنا نقطۂ نظر کیا تھا اور ان کی شخصیت اتنا زیادہ متنازع ہونے کی وجہ کیا ہے آپ کو؟ جس کو ایک نہیں کہتے ہیں جی, وہ کیا کہتے ہیں 100 ملین کوشچن کیا کہتے ہیں جی, وہ ایک سوال کہتے ہیں جو بڑا زبردست سوال جو ہے وہ $1 million کوشچن, سوری $1 million کوشچن ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کا جو ہے. تو یہ سوال کرنا بھی چاہیے تھا اور میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا. اور بیسیکلی اس کی جو آپ کو جہاں سے کنٹروورسی نظر آتی ہے نا وہ کتابیں بہت بات کی ہیں. مطلب آپ کا یوں سمجھ لیں کہ میر شمس الدین عراقی کے وفات پانے کے بعد جو ہے چک خاندان ہو گیا, اور اس کے بعد لکھی گئی کتابوں میں یہ سارا کنٹروورسی جو ہے وہ موجود. مطلب جہاں سورس آپ ڈھونڈیں کہ کس کتاب میں اور کون سا آتھر نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. جو قدیم جو ماخذ ہیں جو میر شمس الدین عراقی کے فوراً بعد لکھی گئی ہے وہ 3 کتابیں ہیں. اس میں سے ایک کتاب تو بہت عام ہے, یہاں پہ بلتستان میں موجود ہے, تحفۃ الاحباب جو ہے, جو میر شمس الدین عراقی کے ایک مرید تھے مولانا خلیل اللہ کشمیری, اس کے بیٹے نے لکھا ہے. وہ جب بچپن میں تھے تو میر شمس الدین عراقی کا اس نے دیدار کیا تھا, وہ چھوٹا سا واقعہ ہے, انہوں نے اپنے گود میں بھی اٹھایا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے لکھی تھی آلموسٹ وہ 995 ہجری کے اراؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے وہ کتاب جو ہے. اس کے بعد وہ ایک سورس ہے, مطلب اتھینٹک سورس جو ہے
اور اس میں ڈائریکٹ جو مطلب میر شمس الدین عراقی کے دور کے ان کے مریدین سے واقعات جو ہے کوٹ ہوئے ہوئے ہیں. بہت سے واقعات اس مصنف کو ان کے والد نے یعنی مولانا خلیل اللہ نے کوٹ کیے کہ میں نے حضرت امیر شمس الدین ہم ان کے ساتھ تھے, ہم فلان جگہ پہ تھے, وہاں پہ یہ ہوا, اس طرح کی ڈائریکٹ واقعات. اس کے بعد ایک بہارستان شاہی ہے 1023 ہجری میں, وہ بھی بہت کلوز ہے ان کے دور کے جو ہیں. تو اس کتاب کے اندر آپ پڑھ لیں, وہ پبلش ہوا ہے کشمیر میں, اس کی میرے پاس موجود ہیں. ایک اور کتاب ہے تاریخ حیدر ملک چاڈورا, وہ مجھے کسی کتاب میں اس کا نظر آیا, میں نے بہت کوشش کی. وہ اس کو ڈاکٹر رضیہ بانو سری نگر یونیورسٹی کی ایک پروفیسر تھی, اس نے اس کا ترجمہ کیا, اس کے اوپر PhD کی, اور بھاونا پرکاشن دہلی سے وہ شائع ہوا تھا. میں بڑا کوشش کیا, مجھے نہیں ملا. پھر میں US میں تھا, تو US میں نے وہاں پہ امیزون پہ اس کا سرچ کیا, امیزون پہ بھائی یہ کتاب ہے. اور تو ورجینیا میں ایک بک سٹور میں ایک کتاب موجود تھی تاریخ ملک حیدر چاڈورا. وہاں سے ود ان اے ویک جناب مجھے وہ کتاب جو ہے پتہ نہیں کتنے ڈالر میں نے پے کیا, اسٹوڈنٹ تھا حالانکہ وہاں پہ, اور وہ ملی. تو جب وہ کتاب ملی مجھے, جو ادھر سے کہیں سے کوشش کرنے کے باوجود نہیں ملی, پاکستان سے ہندوستان سے بھی کوشش کی خط وغیرہ لکھ کے نیٹ سے, وہاں سے ملا, تو میں خوشی کی انتہا نہ رہی. تو یہ جو 3 کتابیں ہیں جو انتہائی قدیم سورسز سے, تحفۃ الاحباب جس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں بھی, بہارستان شاہی اس کا بھی انگلش میں ترجمہ ہوا ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, اور تاریخ ملک حیدر چاڈورا جو ہے جو انگلش میں ترجمہ ہوا ہے ڈاکٹر رضیہ بانو, اور جو پرشین جو ایڈیشن ہے وہ بھی ساتھ اس کے اندر موجود ہیں. تو ابھی میں اس کو اسکین کر کے انشاءاللہ نیٹ پہ اویلیبل کر لوں گا. تو وہ 3 کتابیں آپ پڑھ لیں تو میر شمس الدین عراقی بُچکن کی جو پوری جو ہسٹری ہے, ان کی لائف ہے, ورکس ہے, اس میں کہیں بھی کوئی کنٹروورشل جو ہے کنٹروورسی نظر نہیں آتی. بعد میں جو ہے ایک تو اس کی مغل تاریخ دانوں نے اس میں کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی بعد کے جو ہے, اور اس کے بعد جو ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ مسلکی سوچ کے تحت جو ہر ایک نے کوشش کی کہ مطلب دوسرا اس کو میں ایک پازیٹیولی اس سے بھی دیکھتا ہوں کہ ہر بڑی شخصیت کو لوگ اپناتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ بلتستان یا اظہار کی کنٹیکسٹ میں ان کو ہر کوئی وہ اپناتے ہیں کہ وہ ہمارے اس کے انکلائنیشن کے بزرگ تھے کہ تو بیسیکلی یہ قدیمی جو سورسز ہے. اور دوسرا آپ میری یہی کتاب جو ہے اس کو آپ پڑھ لیں, اس کو انتہائی میں نے کمپریہنسولی جو ہے جتنے بھی اسی ماخذ سے روشنی اس پہ کر کے آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت سارے آپ کو جو اس کے بارے میں متنازع اگر کوئی فیل کرتے ہیں تو اس کا جواب اسی کتاب کے اندر جو ہے بہت ہی کمپریہنسولی اس کے اندر کوشش کی ہے. تھینک یو. چلیں بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام حاجی کریم ہے, میں ایجوکیشن کی دنیا میں ایک طالب علم ہوں. ایسے ہی سر آواز آ رہی ہے آپ کی کلیئر. سر میرے خیال میں گزشتہ 1-2 دہائیوں میں پاکستان میں بھی کوٹ اینڈ کوٹ صوفیزم اور صوفیز پہ لٹریچر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا پہلے سے بہت زیادہ جی, اور مختلف یونیورسٹیز نے اس پہ نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز کا بھی انعقاد کیا ہے. اور دیکھتے ہوئے کہ بلتستان کے خطۂ بلتستان سے اتنا خوبصورت کام جو آپ نے کیا ہے, دس از انڈیڈ اے کمنڈیبل ورک, ہرکیز کنگریچولیشنز. بہت اچھا لگا. کتاب پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا. البتہ کچھ چیزیں جو اکیڈمک ڈسکورسز کے حصے میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ چند ایک سوالات ہیں, ممکن ہے جب کتاب پڑھوں گا تو ان سوالات کے جوابات بھی آ جائیں گے. 1-2 سوالات میں پوٹ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے لفظ صوفی کو کیسے ڈیفائن کیا اپنی کتاب میں؟ کیا صوفی سینونیمس ہے ٹو دی ٹائٹلز لائک اولیاء, ولی اللہ, پیر, مبلغ؟ کیا یہ آر دی سینونیمس ٹو ایچ ادر, یا صوفی کو آپ نے ڈیفائن کیسے کیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکس صوفی ہے جبکہ وائی صوفی نہیں ہے؟ تو سلیکشن آف دوز ممبرز فار یور بک اور فار دیز نیریٹیوز وہ کیسے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عموماً جتنے بھی ریفارمرز آتے ہیں, میں لفظ ریفارمر استعمال کروں گا, دے آر آؤٹ سائڈرس, وہ باہر سے ہی آتے ہیں.
کیا آپ کو ان صوفیوں میں بلتستان کے خطے سے بھی کچھ صوفیز ہیں؟ اگر ہیں تو ان میں سے ایک دو کا اگر آپ تذکرہ کریں تو مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. جی تھینک یو. اچھا، ایک تو آپ کے پہلے سوال کے بعد والے حصے کا میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ صوفی ہے یہ صوفی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد مجھے کئی دوستوں نے کہا آپ تو صوفی تراش ہیں کہ جو نہیں ہے ان کو بھی آپ نے صوفی قرار دیا ہے کہ نا. تو میں نے کہا جی میں تو یہی ہے کہ مطلب ہر ایک کو اپنے سینے سے لگانے کا وہ ہیں. اچھا مجھے اس طرح کہ واٹ از صوفیزم یا ہو از صوفی یا ناٹ صوفی، جس طرح آپ نے کہا ایجوکیشن کے طالب علم ہیں تو میں بھی ایک طالب علم ہی ہے، بس ایک ذوق کے تحت کتاب لکھی ہے. تو لیکن سمپلی میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کا کئی پہلو ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے جو نا. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہوئی، میں گلگت میں خان ایجوکیشن سروس میں کام کرتا تھا 6 سال. تو ہم غزر میں ایک دفعہ ٹریننگ کر رہے تھے، تو ایک ہمارے دوست ہے غزر کے، تو اس نے اپنی ٹریننگ کے ٹیچر ٹریننگ کے وہ کلوزنگ سیریمونی میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی بات کی. مجھے ہاں جی مجھے حیرانی ہوئی. میں نے کہا بھائی یار یہ دوست کا نام میں بھول گیا. میں نے کہا یہ تو یار ہماری ٹرمینالوجی، آپ یہ کہاں سے پڑھ کے؟ کہتے سر ہم بھی مطلب ان چیزوں کو یقین رکھتے ہیں. اچھا، تو اسلام جو نا ایک بحیثیت دین اس کے کئی پہلو ہے. ایک شریعت کا پہلو جو سب سے بنیادی ہے، محور وہی ہے آپ کا جو ایکسس جو ہے. اور اس کے بعد جب اس کی روحانی پہلو پہ جو زیادہ زور دیتے ہیں کہ مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نماز آپ بھی پڑھتا ہوں میں بھی پڑھتا ہوں، یا قرآن کی تلاوت آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتے ہیں. ایک اللہ کا ولی جو ہے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس آیت سے وہ جو مفہوم لیتا ہے وہ شاید آپ اور میرے بس کی بات نہیں ہے. ہمارا ایک سطحی مفہوم ہم لیتے ہیں، اللہ کے ولی اس سے اور مفہوم لیتے ہیں. اس طرح نماز میں جو ہے اولیاء اللہ کی نماز، عام آدمی کی نماز جو ہے ہمارا تو جب یوں ہی نیت باندھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں ذہن بکھر جاتا ہے، مطلب اپنی دنیاوی مطلب وساوس میں شمار ہوتے ہیں. تو اسلام کی جو روحانی پہلو ہے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں اس پہ زیادہ جو فوکس کرتے ہیں شریعت کے ساتھ ساتھ وہ لازمی ہے. مطلب شریعت کو چھوڑ کے طریقت جو نا کوئی چیز نہیں رکھتی، پھر وہ تو مطلب اسلام کے دائرے سے بھی نکلنے کا خدشہ مطلب ہوتا ہے. شریعت پہ عمل کرنے کے بعد جو طریقت کے اوپر فوکس کرے وہ بیسیکلی مطلب صوفی ہے. یا اور جب اس میں بھی آپ بالکل ایڈوانس کرتے ہیں تو اللہ کی حقیقت اور معرفت کا درجے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم طالب علم ہیں. اچھا، تو یہ بیسیکلی صوفیزم میں یہ چیز اس پہ اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اور دوسری بات آپ نے بلتستان کے صوفیز کی بات کی، تو اس میں سارے بلتستان کے صوفی جو پہلا 3 میں نے عرض کیا وہ مبلغین اسلام تھے. وہ یقیناً امیر کبیر جو ہے ایران اور پھر سینٹرل ایشیا سے تشریف لائے تھے، اور میر شمس الدین عراقی بچکن جو ایران سے تشریف لائے اور کشمیر میں ہی سیٹلڈ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ سارا یہیں کے ہیں. میر مختار اخیار جو ہے وہ یہیں کے تھے. میر اخوند، ابھی میں نے اخوند سلطان علی بلغاری کا نام لیا. اس میں بے شمار ایسے اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں، میرا اپنا گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بزرگ تھے سعید سعادت جان. مطلب دیکھیں جو خلق خدا کی آواز سنا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، مطلب پوری دنیا چیز کی گواہی دے دے. تو وہ جب اتنے بزرگ تھے کہ لوگ اتنا عقیدت رکھتے تھے، ان کے دور حیات میں لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ میر صاحب آپ کس طرح سے فوت ہوں گے، مطلب آپ کی موت کیسے واقع ہوگی. تو وہ انتہائی منع کرتے تھے، یہ مطلب غلط سوال اس طرح نہیں کرو. تو لوگوں نے کوئی کسی جگہ بہت اصرار کیا، پھر بھی بتائے نا جی تھوڑا سا آپ ہنٹ دے دیں. تو انہوں نے کہا شاید کسی سیڑھی سے گر کے شاید میں مر جاؤں. اچھا، اور واقعی وہ اپنے مسجد کی جس کے وہ امیر وائس تھے اس سیڑھی سے ہلکی سی 2 ہی سیڑھی تھی، ہمیں پتہ پھسل گیا اور وہی ان کے موت کا وجہ بنی. موت ہونے جس دن ان کا وہ ہو رہا تھا تجہیز و تکفین وغیرہ، تو پورے گاؤں والوں نے قبرستان کی طرف سے ایک آیت کی تلاوت کی آواز سنی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. پورا گاؤں آج تک مطلب گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے ایسے، مطلب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود سنا ہے یہ آواز. اور اسی شام کو جو ہے وہ بزرگ فوت ہوئے.
تو ایسے بے شمار سینکڑوں جو ہے بزرگان دین ہیں جو یہیں لوگ یہیں پیدا ہوئے, یہیں پلے بڑے, علم حاصل کیا, اور مطلب جو ہے اللہ کے ولی ان کا سمجھتے ہیں. تو یہ سارے انہی کے تذکروں پر مشتمل ہے. یہ مختار اخیار کہاں کے تھے یہاں بیسیکلی, ان کا گاؤں کا نام کیا ہے؟ یہ بیسیکلی میں آپ کو عرض کروں, ان کے والد تھے میر ابو سعید سودا, جو ہے وہ سلسلہ کے پیر تھے. وہ کشمیر سے تشریف لائے تھے, سیٹل کشمیر میں تھے, اور اس وقت وہ ان کے بچپن تھی, ساتھ آئے تھے, اور کیرس میں انہوں نے جو ہے وہاں پہ ان کی رہائش تھی. کچھ عرصہ شروع میں وہ شگر میں رہے تھے, پھر پوری تاریخ ہے کہ شگر راجہ ان کے خلاف ہو گیا, پھر وہ کیرس تشریف لائے. ہاں جی بالکل میر یحییٰ جی, ان کے دوست اخیار جب شگر میں تھے تو کچھ ناگزیر واقعات کی وجہ سے شگر کے راجہ شاید ان کا نام اعظم خان جی بالکل. اچھا, چونکہ ٹائم کم ہے لہٰذا جسٹ میں 1 منٹ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اکثر آپ مطلب تاریخ دیکھیں کہیں بھی نا, جو حکمران ہیں وہ بزرگان دین کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن اگر وہ بزرگ اتنا مشہور ہو جائے کہ لوگ اس کے چاروں طرف ہزاروں لوگ کا جمگٹا ہونے لگے عقیدت کی بنیاد پہ ہی صحیح, تو پھر اس کو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب حکمرانی کا دعویٰ نہ کر لیں. یہ ہوتا ہے ہمیشہ, پھر لوگ بیچ میں ہوتے ہیں مطلب وہ کرنے والے. تو اس کا ٹوٹلی مطلب اس طرح سیاسی ریزن تھا, ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ میر مختار اخیار کہیں پہ حکومت پہ قبضہ نہ کر لیں, تو انہوں نے وہاں سے ایسے حالات کریٹ کیے کہ مطلب ان کو وہاں سے اپنی جان کی امان لینے کے لیے وہاں پہ بھاگنا پڑا. میر یحییٰ جو ہیں ان کے دوسرے بھائی تھے وہ وہیں پہ روپوش ہو گئے, اور بعد میں کوئی ایسا سبب بنا کہتے ہیں کہ جو راجہ تھا یا ان کا کوئی بیٹا تھا, اس کو بالکل وہ ایک طرح سے اچانک سے اس کو ایسی بیماری آ گئی کہ وہ بول نہ سکیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے وہ میر کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو ان کو جو ہے مطلب میر مختار تو کیرس چلے گئے, میر یحییٰ روپوش ہے تو ان کو ڈھونڈ کے نکالیں اور ان کو امان دے دیں, اور آپ ان کی اسلامی جو تبلیغ کے راستے میں آپ مدد کریں. تو اس طرح ان کو سمجھ میں آ گئی. تو خپلو کے راجہ نے جو ہے میر مختار اخیار کو جو ہے وہ وہاں پہ کہا کہ ہم آپ کے جو بھی آپ اسلام کے لیے کام کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر کیرس جو شگر کے تھے ان کے بھائی تھے میر یحییٰ, جو ہے شگر میں جتنے بھی مطلب ابھی خانقاہ ہیں وہ جس طرح میر مختار نے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, اپنے فرزندوں کو مختلف جگہوں پہ بھیجتے تھے, تو میر یحییٰ کے فرزند جو ہے ایک فرزند الچوڑی بھیجا وہاں پہ خانقاہ, ایک گلابپور میں بھیجا, ایک حشوپی میں بھیجا. تو ان 2 بھائیوں نے جو ہے پورے بلتستان میں جو ہے مطلب اسلامی معاشرے کی کنسولیڈیشن کی. ٹھیک ہے, اب ہم ایک آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ وقت ہو گیا. آپ میں سے کوئی پوچھنا؟ جی سر السلام علیکم. میرا نام زہرا ابراہیم. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی ہارٹ فیلٹ گریٹیٹیوڈ ٹو کمشنر آفس اینڈ دماجو فار پرووائڈنگ سچ این انسائٹفل سیشن. اور دس از مائی فرسٹ ٹائم میں اس سیشن میں آئی, تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور دوسرا سر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو صوفیہ کے اکرام کا جو گلگت بلتستان اور کشمیر میں رول ہے, اس انفارمیشن کو, اس ہسٹری کو پرزرو کیا, which was being at risk to loss. So this was just a short, میرا خیال سے یہ تعریفی کلمات میں کہنے تھے, because میں نے ابھی یہ کتاب نہیں پڑھی. Definitely it would be a treat to read. جب میں پڑھوں گی انشاءاللہ سر آپ سے کوشچن کچھ بھی پوچھوں گی. تھینک یو. اچھا, میرے خیال سے اب ہم ریپ اپ کرنے سے پہلے آخری ایک میں چھوٹا سا سوال پر آپ یہ بتا دیں کہ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد بہت سارے ہمارے دوست جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی اور یہاں پر بھی, ان میں دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی. تو یہ کتاب کہاں کہاں پر اویلیبل ہے تاکہ وہ جائیں اور اس کتاب کو خریدیں, اس سے استفادہ حاصل کریں؟ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجیے گا تاکہ ان کو بھی استفادہ ہو سکے. اس میں یہاں پہ اسکردو میں ہم نے کتاب رکھے تھے, یہاں پہ جو مین بازار میں جو رسول جو بلتستان بک ڈپو جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل تھا. سودے بکس میں موجود تھے, اور صادق اسٹیشنری کشو باغ میں جو ہے 3 دکانوں موجود تھے. شاید اگر ختم ہو گئے, میرے پاس کچھ نسخے باقی میں وہاں پہ اویلیبل کروں گا, آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو. تھینک یو. چلیں
سر بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، یقیناً آپ سب بھی جتنے بھی خواتین حضرات محسوس ہوئے ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو اگر آپ لوگ مزید جاننا چاہتے ہیں، مزید تحقیق کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ سید اکبر علی صاحب کی کتاب تذکرہ صوفیہ بلتستان کرگل لداخ، جو کہ انہوں نے بڑی محنت سے لکھی ہے، اور شروع میں انہوں نے بتایا بھی کہ کتنی مشکلات ان کو پیش آئیں اور سب کچھ. تو بہت شکریہ سر، ایک مرتبہ پھر آپ اپنی مصروفیت کے ساتھ یہاں پر پھر اس کے باوجود تشریف لائے. تو یہ جو بلتستان ریڈرز ہے اس کا آج 8واں سیشن تھا، اور 8ویں سیشن میں ہم نے آج تذکرہ صوفیہ بلتستان کرگل لداخ جو کتاب ہے اس کو ڈسکس کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا، جو کہ ماجو اور کمشنر آفس کی کولیبریشن کے ساتھ چل رہا ہے. جو رابطہ ایک ہمارا کتاب کے ساتھ تھوڑا سا کٹ گیا ہے، اس کو مزید جوڑنے کی ایک کاوش ہے، اور ایک اچھی کاوش ہے، اور یقیناً آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہوئے، آج کی جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے. اسی کے ساتھ اس سیشن کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ سب کا ماجو کی طرف سے، کمشنر آفس کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں. اور آپ لوگ یہاں سے سیدھا باہر مت جائیے گا، بلکہ ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، تو چائے اور تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی لیجیے گا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے ہم چلیں گے. اور یہاں پر تب تک سید صاحب موجود ہوں گے، اگر آپ ان سے پوچھنا چاہیں، کچھ آٹوگراف لینا چاہیں، کتاب کے حوالے سے معلومات لینا چاہیں تو. بہت شکریہ.